حویلی کا وہ کمرہ جو ابھی چند لمحے پہلے تک محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اچانک کسی ناگہانی خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ فیروز کی آواز میں وہ تھر تھراہٹ تھی جو انسان کے خون کو منجمد کر دیتی ہے۔ برہان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دروازہ کھولا، جہاں فیروز پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ کیا ہوا فیروز؟ آغا جان کو کیا ہوا؟ برہان نے اس کے کندھے دبوچ کر جھنجھوڑا۔ پتہ نہیں بھائی، وہ اچانک سینے پر ہاتھ رکھ کر گر گئے۔ امی اور سب بڑے وہاں جمع ہیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ فیروز کی بات ابھی پوری ہوئی بھی نہیں تھی کہ برہان کسی طوفان کی طرح نیچے کی طرف بھاگا۔ نیلوفر جو اپنی بھاری سلور میکسی سنبھالی ہوئی ہانپ رہی تھی، اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا، اسے رہ رہ کر وہ سایہ یاد آ رہا تھا جو اس نے کھڑکی کے پاس دیکھا تھا۔ جب وہ سب آغا جان کے کمرے میں پہنچے تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ آغا جان بیڈ پر بے سود پڑے تھے اور ان کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر اس بھیڑ میں ایک وجود ایسا تھا جو سب سے الگ تھلگ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا وہ رانی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کا لبادہ تو تھا، مگر اس کی آنکھیں نیلوفر کے اترے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی باریک مسکراہٹ تھی جو صرف نیلوفر ہی محسوس کر سکتی تھی۔ نیلوفر کو لگا جیسے رانی اسے اپنی نظروں سے کہہ رہی ہو، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تمہاری خوشیاں ادھوری رہیں گی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ہنگامی طبی امداد دی گئی اور پورے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آغا جان کی حالت تھوڑی سنبھلی۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کا انجیکشن دے کر سب کو باہر جانے کا کہہ دیا۔ بحران، جو اب تک کسی دیوار کی طرح مضبوط کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور کرب کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، رانی اس کے قریب آئی اور نہایت ہی ہمدردی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ برہان بھائی، آپ پریشان نہ ہو، آغا جان ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے اس گھر کی خوشیوں کو۔ رانی نے جان بوجھ کر نیلوفر کی طرف دیکھا جو دور کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کے قدم پڑتے ہی اس گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ برہان نے تیکھی نظروں سے رانی کو دیکھا، اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ رانی، اپنی زبان کو لگام دو، یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے۔ فضول باتیں؟ رانی نے اپنی آواز میں مصنوعی سسکیاں بھر لیں۔ برہان بھائی، آپ کو یاد ہے آغا جان کل تک کتنے بھلے چنگے تھے، اور جیسے ہی آج آپ نے اس پکے نکاح کا اعلان کیا ویسے ہی ان پر یہ افتادات پڑ گئی۔ کیا یہ محض صرف اتفاق ہے؟ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے سارا کمرہ اس کی طرف گھوم گیا ہو۔ امی جان نے بھی شک بھری نظروں سے نیلوفر کو دیکھا۔ حویلی میں یہ بات مشہور تھی کہ نیلوفر کے ستارے گردش میں رہتے ہیں۔ بس کرو رانی، برہان کی آواز دھاڑ کر کے طرف گونجی۔ اس نے نیلوفر کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ نیلوفر میری بیوی ہے، اور اگر کسی نے اسے منحوس کہنے کی جرات کی تو وہ حویلی کے راستہ بھول جائیں گے۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نیلوفر بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ برہان صاحب، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں ہی منحوس ہوں۔ جب سے میں آپ کے کمرے میں آئی ہوں، آغا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، سب مجھے کوس رہے ہیں۔ برہان اس کے سامنے جھکا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ اس کا لہجہ اب سے پہلے سے زیادہ سخت مگر محبت آمیز تھا۔ نیلوفر، میری طرف دیکھو، تم میری زندگی کی سب سے بڑی برکت ہو، کوئی منحوست نہیں۔ اور رانی، وہ جو کھیل کھیل رہی ہے میں اس سے واقف ہوں۔ اس نے نیلوفر کے ماتھے پر پیار دیا، اور مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شک بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آغا جان کی دوائیوں کی ذمہ داری آج رانی کے پاس تھی۔ کیا آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونا واقعی کوئی اتفاق تھا، یا رانی نے اپنے حسد کی آگ میں پورے گھر کے سب سے بڑے بزرگ کو داؤ پر لگا دیا تھا؟ ادھر رانی اپنے کمرے میں کھڑی کھڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آغا جان کی اصلی دوائیوں کا پتہ تھا جس نے اسے مسل کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ پہلے وار تو خالی نہیں گیا نیلوفر، اب دیکھو میں اس برہان کے دل میں تمہارے خلاف شک کا ایسا بیج بوؤں گی کہ وہ خود تمہیں اس کمرے سے دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ کیا برہان رانی کی اس گناہ نیچ سازش کو پکڑنے پائے گا؟ کیا آغا جان کی زندگی بچ جائے گی، یا رانی کا اگلا قدم اس حویلی کو ماتم کدہ بنا دے گا؟ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ہر رشتہ داؤ پر ہے۔ کیا نیلوفر اپنی معصومیت ثابت کر پائے گی؟ جاننے کے لیے اس ناول کے اگلے حصے کا انتظار کریں۔ ایسے ہی سنسنی خیز اور طویل اقساط کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ برہان نیلوفر پر یقین کرے گا۔ اگلی قسط کا ٹریلر جلد ہی آپ کے سامنے ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی کے برآمدوں میں لگی پیلی روشنی آپ کسی اداس قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آغا جان کی طبیعت سنبھل تو گئی، مگر پورے گھر پر ایک بھاری خاموشی طاری تھی۔ برہان نیلوفر کو کمرے میں چھوڑ کر دوبارہ آغا جان کے پاس چلا گیا تھا، اور نیلوفر اکیلی بیڈ پر بیٹھی اسی سلور میکسی میں خود کو قید محسوس کر رہی تھی۔ اسے بار بار رانی کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا
کچھ لوگ اتنے منحوس ہوتے ہیں۔ نیلوفر نے ہمت جمع کی اور سوچا کہ وہ بھی جا کر آغا جان کی خیریت دریافت کرے۔ وہ دبے پاؤں برآمدے میں نکلی ہی تھی کہ اسے سیڑھیوں کے پاس سے برہان اور رانی کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ برہان بھائی، میں بہت ڈر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے آغا جان کی یہ حالت اچانک نہیں ہوئی۔ رانی کی آواز میں مصنوعی گھبراہٹ اور ہمدردی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو رانی؟ صاف صاف بولو۔ برہان کا لہجہ تھکا ہوا مگر سخت تھا۔ وہ دراصل جب میں آغا جان کو پانی دینے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نیلوفر آغا جان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آغا جان کی دوائیوں کی شیشی تھی اور وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ دوائی دینے لگی ہے، مگر اس کے نکلنے کے ٹھیک 5 منٹ بعد آغا جان کی حالت بگڑ گئی۔ رانی نے یہ جھوٹ اتنے اعتماد سے بولا کہ نیلوفر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے رانی؟ نیلوفر ایسا کیوں کرے گی؟ برہان کی آواز میں غصہ تھا، مگر رانی نے اگلا پتا پھینکا۔ برہان بھائی، آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنی ناسمجھ ہے۔ شاید اس نے آغا جان سے بدلہ لینے کی کوشش کی ہو، کیونکہ آغا جان نے ہی اس کی پڑھائی چھڑوا کر آپ سے نکاح کروایا تھا۔ اور یہ دیکھیے، یہ شیشی مجھے آغا جان کے بیڈ کے نیچے سے ملی ہے۔ یہ وہ دوائی نہیں ہے جو ڈاکٹر نے لکھی تھی۔ رانی نے ایک خالی شیشی برہان کی طرف بڑھائی۔ نیلوفر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ تو پورے ولیمے میں اسٹیج پر برہان کے ساتھ تھی۔ وہ آغا جان کے کمرے میں کب گئی؟ مگر برہان جو تھکن اور پریشانی کی انتہا پر تھا، اس نے وہ شیشی ہاتھ میں لی اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اگر یہ سچ ہے رانی، تو نیلوفر کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ برہان کے الفاظ نیلوفر کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ وہ مزید کچھ سننے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ رانی نے اسے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ برہان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی درندگی تھی جو نکاح والی رات تھی۔ اس نے نیلوفر کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ بولو نیلوفر، تم آغا جان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ برہان کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں تو وہاں گئی ہی نہیں برہان صاحب، میں تو پورے وقت آپ کے ساتھ تھی۔ نیلوفر نے ہچکیاں لیتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو، رانی نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نکلتے ہوئے، اور یہ شیشی یہ تمہاری دراز سے ملی ہے۔ برہان نے وہ شیشی بیڈ پر پھینکی جو رانی کے بڑی مہارت سے نیلوفر کے کمرے میں رکھ دی تھی۔ نیلوفر ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ برہان کی آنکھوں پر شک کا پردہ پڑ چکا تھا۔ آپ کو رانی پر مجھ سے زیادہ یقین ہے، وہ رانی جو خود آپ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ برہان صاحب، میں بے وقوف ہو سکتی ہوں، پھوڑ ہو سکتی ہوں، پر میں قاتل نہیں ہوں، وہ چلا کر بولی۔ برہان نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نیلوفر کی سلور میکسی کے موتی ٹوٹ کر فرش پر بکھرنے لگے۔ محبت اور یقین کا تماشا مت بناؤ۔ اگر آغا جان کو کچھ ہوا تو یاد رکھ میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ آج کی رات تم اسی کمرے میں قید رہو گی، کل صبح فیصلہ ہوگا کہ تمہارا اس گھر میں کیا مقام ہے۔ برہان نے اسے وہیں چھوڑا اور باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ نیلوفر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی ولیمے کی خوشیاں اب ماتم میں بدل چکی تھیں۔ ادھر باہر برآمدے میں کھڑی رانی نے جب تالے کے بند ہونے کی آواز سنی تو اس نے ایک فاتحانہ قہقہہ لگایا۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے نیلوفر خان، ابھی تو برہان نے تمہیں صرف کمرے میں بند کیا ہے، کل وہ تمہیں اپنی زندگی سے بند کر دے گا۔ نیلوفر کمرے کے بیچوں بیچ قالین پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کی سلور میکسی جو چند گھنٹے پہلے اس کے لیے فخر کا باعث تھی، اب اسے کفن کی طرح بھاری لگ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں برہان نے اسے قید کر دیا تھا۔ برہان صاحب، میری بات تو سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چیخی چلائی، اپنے نازک ہاتھوں سے دروازہ پیٹا، مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ برہان کا شک اس کی محبت سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی زرد روشنی اندر آ رہی تھی جو فرش پر بکھرے موتیوں کو مزید چمکا رہی تھی۔ نیلوفر نے ہچکیاں لیتے ہوئے سوچا کہ وہ رانی کی اس چال کا مقابلہ کیسے کرے۔ اسے یاد آیا کہ رانی نے برہان سے کہا تھا نا کہ اس کے نیلوفر کو آغا جان کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، جبکہ وہ تو اس وقت ولیمے کے فوٹو شوٹ میں مصروف تھی۔ رانی، تم اتنی گر جاؤ گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ یہاں قید رہی تو رانی آغا جان کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے، یا برہان کے دل میں اس کے خلاف زہر بھرتی رہے گی۔ نیلوفر نے ہمت جمع کی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ یہ وہی کھڑکی تھی جہاں سے وہ کل رات جھانک رہی تھی، اور آج اسے اسی راستے سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے اپنی بھاری میکسی کو سمیٹا اور اسے اپنے پاؤں کے گرد مضبوطی سے باندھا تاکہ وہ کسی چیز میں نہ اٹک سکے۔ اس نے بڑی احتیاط سے کھڑکی کھولی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے اندر تو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ
چھیل گئے تھے، ناخنوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر اس وقت اسے صرف ایک ہی دھن تھی کہ اسے آغا جان کے کمرے تک پہنچ کر وہ سچ ڈھونڈنا ہے جو اسے اس ذلت سے بچا سکے۔ وہ باغ کے اندھیرے راستوں سے ہوتی ہوئی، دیواروں کے ساتھ چمٹتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے پیچھے پہنچی۔ وہاں کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، اندر مدھم روشنی چل رہی تھی۔ نیلوفر نے سانس روک کر اندر جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر آغا جان اکیلے نہیں تھے، رانی وہاں موجود تھی، اور وہ آغا جان کے سرہانے کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، کام ہو گیا ہے، برہان نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے، اب بس تھوڑی دیر اور جیسے ہی سب سو جائیں گے میں یہ دوسری شیشی بھی آغا جان کے تکیے کے نیچے رکھ دوں گی جس پر نیلوفر کے فنگر پرنٹس ہیں، پھر کوئی بھی اسے بچا نہیں سکے گا۔ رانی کے لہجے میں ایک ایسی صفاقی تھی کہ نیلوفر کا جی چاہا کہ وہ اندر جا کر اس کا گلا دبا دے۔ نیلوفر نے فوراً اپنا موبائل نکالا جو اس کی میکسی کی جیب میں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو بنانا شروع کی۔ رانی فون پر اپنی پوری سازش اگل رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے دوائی بدلی اور کیسے برہان کو بے وقوف بنایا۔ نیلوفر نے وہ سب ریکارڈ کر لیا۔ جیسے ہی رانی نے فون بند کر کے تکیے کے نیچے وہ دوسری شیشی رکھنے کی کوشش کی، نیلوفر نے وہیں سے زور سے آواز دی، رانی! رانی اچھل پڑی اور خوف سے اس کے ہاتھ سے شیشی گر کر ٹوٹ گئی۔ اس نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں نیلوفر غصے اور حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانی کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ میں ابھی برہان بھائی کو آواز دیتی ہوں۔ دے دو آواز رانی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ برہان صاحب یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ان کی وفادار کزن ان کے دادا کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ نیلوفر نے موبائل لہراتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہارا پورا اعترافی بیان ریکارڈ ہے، اب تمہارا بچنا مشکل ہے۔ رانی دیوانہ وار کھڑکی کی طرف لپکی تاکہ نیلوفر سے موبائل چھین سکے، مگر نیلوفر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی شور شرابے میں برہان، جو قریب ہی برآمدے میں ٹہل رہا تھا، دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ رانی کھڑکی سے باہر کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور نیلوفر باہر کھڑی رو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ برہان کی آواز کسی گرجتے بادل جیسی تھی۔ رانی نے فوراً پینترا بدلا، برہان بھائی دیکھیں، نیلوفر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، میں نے اسے پکڑ لیا، یہ ضرور کچھ اور غلط کرنے آئی تھی۔ نیلوفر نے بغیر کچھ کہے موبائل برہان کی طرف بڑھا دیا۔ برہان صاحب ایک بار یہ دیکھ لیں، پھر آپ کو جو سزا دینی ہو مجھے دے دیجیے گا۔ برہان نے شک بھری نظروں سے نیلوفر کو دیکھا اور پھر ویڈیو پلے کی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی ویسے ویسے برہان کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ غصہ، حیرت اور پھر شدید ندامت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس نے ویڈیو ختم ہونے کے بعد رانی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ خون اتر آیا تھا جیسے دیکھ کر حویلی کے بڑے بڑے مرد کانپ جاتے تھے۔ تو یہ سب تمہارا کیا دھرا تھا؟ برہان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ رانی کے تن بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ برہان بھائی، میں تو بس آپ سے محبت کرتی تھی، میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، میں اس لڑکی کو کبھی بھی آپ کی بہو نہیں بننے دوں گی بیوی۔ رانی برہان کے پیروں میں گر گئی۔ برہان نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کیا اور رانی کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ محبت؟ تم اسے محبت کہتی ہو؟ تم نے میرے دادا کی جان داؤں پر لگا دی، تم نے میری بیوی پر ایسا گھٹیا الزام لگایا۔ اس نے ایک زوردار تماچا رانی کے منہ پر مارا جس سے وہ فرش پر جا گری۔ ابھی اسی وقت حویلی سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں جیل بھیج دوں۔ برہان نے رانی کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور دھکا دے کر سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ برہان نے سب کے سامنے رانی کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ رانی ذلیل و خوار ہو کر رات کے اندھیرے میں حویلی سے باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے اس کی نظریں نیلوفر پر جمی تھی جیسے وہ اب بھی کوئی حساب باقی رکھنا چاہتی ہو۔ برہان آہستہ آہستہ نیلوفر کی طرف بڑھا جو اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی سلور میکسی اب بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ برہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو نیلوفر، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہیں قید کیا۔ برہان کی آواز میں اب قرب تھا۔ نیلوفر نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے قید کا دکھ نہیں تھا برہان صاحب، مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ برہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج کے بعد کوئی شک، کوئی رانی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف معصوم نہیں ہو بلکہ تم برہان کی بہادر بیوی بھی ہو۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی میں اب سکون تھا، آغا جان کی جان بچ چکی تھی اور سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ رانی کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی چھا گئی تھی، مگر نیلوفر کے دل میں اب بھی ایک خلش باقی تھی۔ برہان اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور اب بڑی محبت سے اس کے زخموں پر دوا لگا رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں نیلوفر کا مرجھایا ہوا چہرہ برہان کے دل کو پاش پاش کر رہا تھا۔ آہ
बुरहान साहब आहिस्ता, दर्द हो रहा है। नीलोफर ने सिसकारी भरते हुए अपना हाथ खींचना चाहा, मगर बुरहान की गिरफ्त मजबूत थी। थोड़ी देर बाद बर्दाश्त कर लो नीलोफर, ये जख्म गहरे हैं। तुम इतनी ऊंची खिड़की से नीचे उतर गईं, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी? बुरहान ने सर झुकाए हुए धीमे लहजे में का पूछा। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ झलक रहा था। नीलोफर ने उदासी से बुरहान को देखा। जान की परवाह तब होती ना जब मेरी इज्जत महफूज होती। आपने तो मुझे मुजरिम बना दिया था, मुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया था। क्या आपको ज़रा भी एहसास है कि मुझ पर क्या गुजरी? बुरहान ने दवा की शीशी साइड पर रखी और नीलोफर के दोनों हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिए। मैं जानता हूँ मैंने गलती की। नीलोफर, शक का वो जहर रानी ने इतनी महारत से घोला था कि मैं अंधा हो गया था। पर अब मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम पर कभी भी उंगली नहीं उठने दूंगा। नीलोफर ने अपना हाथ छुड़ाया और बेड से खड़ी होकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसकी फटी हुई सिल्वर मैक्सी अब भी उस रात की हौलनाक की गवाही दे रही थी। वादे की करना आसान होता है बुरहान साहब, पर निभाना मुश्किल। रानी तो चली गई, पर वो शक का बीज बो गई है। वो कभी ना कभी दोबारा सर उठाएगा। बुरहान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। ऐसा नहीं होगा, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कल सुबह हम यहाँ से दूर शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस माहौल से बाहर निकलो और हम कुछ वक्त अकेले गुजारें। नीलोफर ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। शहर? पर आगा जान की तबीयत? आगा जान ने खुद यही कहा है। बुरहान ने उसके बिखरे बालों को कान के पीछे अरसा। वो चाहते हैं कि उनकी बहादुर बहू अब थोड़ा सुकून करे। अगली सुबह हवेली के सामने दो खाड़ियाँ खड़ी थीं। नीलोफर ने सादा सा सूट पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे पर अब भी वो पुरानी चंचलता वापस नहीं आई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगी, उसे हवेली की बैल्कनी में एक साया नजर आया। उसे लगा जैसे रानी वहीं खड़ी उसे घूर रही हो, मगर उसने दोबारा देखा तो वहाँ कोई ना था। शहर का बंगला हवेली के मुकाबले में काफ़ी जदीद और पुरसकून था। बुरहान ने नीलोफर को पूरा घर दिखाया। शाम को जब वो थक कर सोफे पर बैठी तो बुरहान उसके लिए कॉफ़ी का मग लेकर आया। कैसा लगा नया घर? बुरहान ने उसके बराबर बैठते हुए पूछा। घर तो अच्छा है, पर यहाँ रानी तो नहीं है ना, तो लड़ाई किससे करूँगी? नीलोफर ने शरारत से कहा। शायद वो माहौल को हल्का करना चाहती थी। बुरहान ने कहका लगाया। अच्छा, तो तुम्हें लड़ने का इतना शौक है, तो चलो मुझसे ही लड़ लो। वैसे भी तुम कहती थी ना कि मैं रीछ हूँ, तो अब इस वक्त रीछ से बचकर दिखाओ। बुरहान ने सोफे पर उसकी तरफ झुककर उसे छेड़ना शुरू किया तो नीलोफर की हंसी छूट गई। अरे हटे बुरहान साहब, आप तो सचमुच रीछ बन रहे हैं। मेरी कॉफ़ी गिर जाएगी। दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही थी कि अचानक घर की बेल बजी। बुरहान ने माथे पर बल डाले। इस वक्त कौन हो सकता है? वह दरवाज़ा खोलने गया तो सामने एक कोरियर वाला खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। सर, ये मैडम नीलोफर के लिए गिफ्ट आया है। बुरहान बॉक्स लेकर कमरे के अंदर आया। नीलोफर, तुम्हारे लिए किसी ने तोहफा भेजा है। नीलोफर ने हैरत से बॉक्स खोला, मगर जैसे ही उसने अंदर देखा उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकली और बॉक्स उसके हाथ से छूट कर गिर गया। बॉक्स के अंदर नीलोफर की वही सिल्वर मैक्सी थी, मगर वो जगह जगह से कटी हुई थी और उस पर सुर्ख रंग से लिखा था, ये कफन है तुम्हारी खुशियों का। नीलोफर थर थर काँपने लगी और बुरहान के पीछे छुप गई। बुरहान ने गुस्से से उसके कपड़े को देखा और उसके अंदर एक छोटा सा नोट भी था, जिस पर लिखा था, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? खेल तो अब शुरू हुआ है। मेरी जान। बुरहान की मुठ्ठियां भींच गईं। रानी, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक पहुँचने की? नीलोफर रोते हुए बोली। बुरहान साहब, वो हमें कभी जीने नहीं देगी, वो पागल हो चुकी है। बुरहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। खामोश नीलोफर, अब वो जो करेगी उसका जवाब मैं दूंगा। अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। नीलोफर का पूरा वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो फटी हुई सिल्वर मैक्सी और उस पर लगी सुर्ख रंग की धमकियाँ उसे किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रही थी। बुरहान ने गुस्से से उस बॉक्स को पैर कर मार कर तोड़ कर दूर फेंका और नीलोफर को सहारा देकर बेड पर बिठाया। बुरहान साहब, वो यहाँ भी पहुँच गई। उसे हमारा पता कैसे मालूम हुआ? नीलोफर की आवाज़ में हिचकियों में दब रही थी। वो सच कह रही थी, वो मेरी खुशियों को कफन पहना देगी। वो पागल हो गई है, वो मुझे मार डालेगी। खामोश नीलोफर, बिल्कुल खामोश। बुरहान ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा। इस घर में परिंदा भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं पर मार सकता। ये बॉक्स यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं अभी इसका हिसाब करता हूँ। तुम यहीं रहो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। बुरहान गुस्से में बिफरे हुए शेर की तरह बाहर निकला। उसने घर के गार्ड्स और मुलाजमीन को सहन में इकट्ठा किया। ये बॉक्स किसने वसूल किया? उसकी आवाज़ की गूंज ने दरो दीवार लरजा उठे। एक बूढ़ा मुलाजिम थर थर काँपते हुए आगे बढ़ा। साहब, एक कोरियर वाला आया था, उसने कहा कि मैडम का ख़ास पार्सल है। मैंने सोचा कोई तोहफा होगा, इसलिए अंदर भेज दिया। इस कोरियर वाले का चेहरा देखा था तुमने? बुरहान ने उसका गिरबान पकड़ लिया। नहीं साहब, उसने हेलमेट पहना हुआ था, बस पार्सल देकर तेज़ी से निकल गया।
برہان نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور اپنے سیکیورٹی انچارج کو فون کیا۔ ابھی اسی وقت CCTV فوٹیج چیک کرو، مجھے اس بائک کا نمبر اور وہ آدمی ہر قیمت پر چاہیے۔ اور سنو، شہر کے ہر اس بوتیک اور درزی کا پتہ لگواؤ جہاں سلور میکسی کا کام ہوتا ہو۔ مجھے جاننا ہے کہ یہ کپڑا کہاں سے کاٹا گیا۔ کمرے کے اندر نیلوفر نے دروازے کو پیٹ لگا کر خود کو فرش پر گرا لیا تھا۔ اسے ہر طرف رانی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ رانی بچپن میں بھی اسے اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کو نہیں لینے دیتی تھی، وہ اسے توڑ دیتی تھی پر بانٹتی نہیں تھی۔ آج وہی جنون اس کی زندگی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اچانک نیلوفر کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ میسج پر ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر برہان کے شہر والے بنگلے کی تھی جو باہر سڑک سے لی گئی تھی۔ نیچے لکھا تھا، تمہارے بیڈ روم کی کھڑکی بائیں طرف ہے، تاکہ ذرا پردہ ہٹا کر دیکھو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ نیلوفر کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے ہمت جمع کی اور گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کی طرف پہنچی۔ اس نے آہستہ سے پردے کی جھرجھری سے باہر دیکھا۔ سڑک کی دوسری طرف ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک سیاہ برقعے میں ملبوس عورت کھڑی تھی جس کا رخ بالکل اسی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے کوئی سایہ ہو۔ نیلوفر نے فوراً برہان کو آواز دی، برہان صاحب، وہ باہر ہے، وہ سڑک پر کھڑی ہے۔ برہان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نیلوفر نے اشارہ کیا۔ برہان نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ سایہ تیزی سے ایک گلی میں مڑ گیا۔ برہان نے اپنی پستول اٹھائی اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ برہان صاحب، مجھے اکیلا مت چھوڑیے، نیلوفر چلائی، مگر برہان اس وقت صرف اس عورت کو پکڑنے کے جنون میں تھا۔ وہ سڑک پر پہنچا اور اس گلی کی طرف بھاگا جہاں وہ عورت گئی تھی۔ اندھیری گلی میں اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ برہان نے پیچھا کیا مگر گلی کے آخر میں پہنچ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ وہاں صرف ایک دیوار تھی اور ایک پرانا کباڑ خانہ۔ برہان نے ہر جگہ دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ مڑا، کسی نے اس کی آنکھوں میں تیز دھار سپرے پھینک دیا۔ برہان کراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری محبت تمہیں اندھا کر دے گی برہان، ایک زنانہ آواز گونجی مگر یہ رانی کی آواز نہیں تھی۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی تھی مگر رانی سے زیادہ پختہ اور گہری تھی۔ نیلوفر کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، کیونکہ آج کی رات اس کی اس حویلی میں آخری رات ہوگی۔ برہان نے اندھا دھند فائر کیا مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا واپس بنگلے کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بنگلے کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ مین ہال کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور گارڈز بے ہوش پڑے ہیں۔ نیلوفر، وہ چلایا اور سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا مگر اندر نیلوفر نہیں تھی۔ بیڈ پر صرف وہ پھٹی ہوئی سلور میکسی پڑی تھی اور اس پر اب تازہ خون کے قطرے گرے ہوئے تھے۔ دیوار پر لپسٹک سے بڑے بڑے حرفوں میں لکھا تھا، شکار شروع ہو چکے ہیں۔ برہان کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے۔ اس کی شیر جیسی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے بچا لے گا مگر دشمن اس کی سوچ سے کہیں زیادہ چالاک نکلا۔ برہان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا مگر نیلوفر وہاں نہیں تھی۔ فرش پر بکھرے ہوئے تازہ خون کے قطرے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہے تھے۔ اس نے دیوانہ وار الماری کھولی، بیڈ کے نیچے دیکھا، یہاں تک کہ باتھ روم کا دروازہ بھی توڑ دیا مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ نیلوفر، میری جان، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں وہ قرب تھا جو کسی پہاڑ کو بھی پگھلا دے۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں نیلوفر کا فون پڑا تھا۔ فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک ویڈیو کال آنے لگی۔ برہان نے لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ اسکرین پر جو منظر تھا اسے دیکھ کر برہان کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ نیلوفر ایک اندھیرے کمرے میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے وہی سایہ برقعے والی عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا جو وہ نیلوفر کی گردن کے قریب لہرائی جا رہی تھی۔ برہان خان، پہچانا مجھے؟ اس عورت نے اپنا نقاب الٹا تو برہان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رانی نہیں تھی، وہ تو رانی کی ماں ثریا بیگم تھی جسے برسوں پہلے آغا جان نے حویلی سے بے دخل کر دیا تھا۔ ثریا چچی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ رانی کہاں ہے؟ برہان نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ رانی تو صرف ایک مہرہ تھی برہان، اسے تو میں نے استعمال کیا تاکہ تمہارے اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کے درمیان درار ڈال سکوں، مگر تم تو بڑے عاشق نکلے، اس کے گناہ معاف کر کے اسے شہر لے آئے۔ ثریا بیگم کے لہجے میں زہر تھا۔ آغا جان نے میرے شوہر کو جائیداد سے بے دخل کیا تھا، آج میں ان کی سب سے پیاری چیز، ان کی بہو کو ختم کر کے اپنا حساب برابر کروں گی۔ نہیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، آپ کو جو چاہیے میں دوں گا۔ برہان گر گرانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے تمہاری جائیداد نہیں، تمہاری تڑپ چاہیے برہان، بالکل ویسے ہی جیسے میں برسوں پہلے تڑپی ہوں۔
ثریا بیگم نے خنجر نیلوفر کی گال پر رکھا۔ اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے اندر حویلی کے پرانے گودام میں پہنچو۔ اکیلے آنا، اگر پولیس کو خبر کی تو نیلوفر کا صرف سر ہی ملے گا۔ کال کٹ کر دی گئی۔ برہان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھتاوا نہیں تھا بلکہ ایک درندہ جاگ چکا تھا۔ اس نے شہر کی سڑکوں پر گاڑی کو جہاز بنا دیا۔ اس کا ایک ہی ہدف تھا، گودام کے باہر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں ہو کا عالم تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا جہاں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ سامنے نیلوفر اسی حال میں بندھی ہوئی تھی، مگر ثریا بیگم وہاں نہیں تھی۔ نیلوفر، وہ اس کی طرف بھاگا اور اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ برہان صاحب بھاگ جائیں یہاں سے، یہ جال ہے، پیچھے دیکھیں۔ نیلوفر نے چیخ کر اسے خبردار کیا۔ جیسے ہی برہان مڑا، اوپر سے ایک بھاری لوہے کا جال اس پر گرا اور اسے زمین میں جکڑ لیا۔ اندھیرے سے ثریا بیگم اور ان کے ساتھ 2 نقاب پوش گنڈے باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں پیٹرول کی کین تھے۔ کتنی آسانی سے تم میرے جال میں پھنس گئے برہان۔ ثریا بیگم نے پیٹرول فرش پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ آج تم دونوں اسی گودام میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے اور دنیا سمجھے گی کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے۔ نیلوفر تڑپ رہی تھی۔ برہان جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ بہت بھاری تھا۔ ثریا بیگم نے ماچس کی تیلی جلائی اور مسکراتے ہوئے اسے فرش پر پھینکنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک گولی چلی اور ماچس ان کے ہاتھ سے گر کر دور جا گری۔ گودام کے دروازے پر رانی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی بس کر دیں، میں نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ میں برہان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، انہیں مارنا نہیں، رانی نے لرزتی آواز میں کہا۔ راستے سے ہٹ جاؤ رانی، یہ لڑکی تمہارے اور برہان کے درمیان دیوار ہے، اسے ختم کرنا ہی ہوگا۔ ثریا بیگم نے دوبارہ ماچس کی طرف لپکی۔ نہیں امی، رانی نے دوسری طرف گولی ان کے پاؤں کے پاس چلائی۔ میں اب مزید گناہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے نیلوفر کے ساتھ بہت برا کیا مگر اب نہیں۔ رانی نے تیزی سے آ کر برہان کے اوپر سے جال ہٹانے کی کوشش کی مگر گنڈوں نے اسے دبوچ دیا۔ اسی کھینچا تانی میں پیٹرول کی کین الٹ گئی اور بجلی کے ننگے تاروں سے چنگاری نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گودام ایک ایسے حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ برہان نے پوری قوت لگا کر جال کو ایک طرف دھکیلا اور آزاد ہوتے ہی نیلوفر کی رسیاں کاٹیں۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ثریا بیگم جنون کی حالت میں نیلوفر کی طرف جھپٹی مگر برہان نے انہیں دھکا دے کر پیچھے کیا۔ نیلوفر، باہر بھاگو، برہان نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ آگ نے اب پورے راستے کو گھیر لیا تھا۔ رانی ایک طرف گری ہوئی تھی۔ برہان نے اسے بھی سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ تینوں جیسے ہی باہر نکلے، گودام نے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری چھت نیچے آ گری۔ ثریا بیگم اندر ہی رہ گئی۔ نیلوفر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ برہان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رانی دور کھڑی شرمندگی سے سر جھکائے رو رہی تھی۔ آسمان پر فجر کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ وہ خوفناک رات ختم ہو چکی تھی مگر اپنے پیچھے بہت سے نشان چھوڑ گئی تھی۔ برہان نے نیلوفر کو دیکھا۔ اس کی سلور میکسی اب راکھ اور خون سے اٹی ہوئی تھی مگر وہ زندہ تھی، اس کے بازوؤں میں تھی۔ گودام کی آگ تو بجھ چکی تھی لیکن اس راکھ کے نیچے چھپے کئی راز اب سلگنے لگے تھے۔ آغا جان کو جب اس سب کی خبر ہوئی تو وہ ٹوٹ سے گئے تھے لیکن برہان کے فیصلے اب مزید سخت ہو چکے تھے۔ رانی کو حویلی کے ایک دور افتادہ حصے میں نظر بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے آخری وقت میں برہان اور نیلوفر کی جان بچائی تھی، اس لیے برہان نے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا مگر اس کے لیے حویلی کے دروازے اب بھی بند تھے۔ نیلوفر کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ چنچل کینچی کی طرح زبان چلانے والی لڑکی اب گمسم رہنے لگی تھی۔ اسی رات کو سوتے ہوئے آگ کے شعلے اور ثریا بیگم کا وہ بھیانک چہرہ نظر آتا۔ برہان اسے دوبارہ شہر والے بنگلے لے آیا تھا تاکہ وہ پرانی یادوں سے نکل سکے مگر نیلوفر کے دل سے خوف نہیں جا رہا تھا۔ ایک شام برہان آفس سے جلدی گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ نیلوفر ٹیرس پر کھڑی خالی نظروں سے سڑک کو گھور رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی ادھوری سلور میکسی کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے یادگار کے طور پر رکھ لیا تھا۔ کب تک خود کو اس اذیت میں رکھو گی نیلوفر؟ برہان نے اس کے پیچھے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ نیلوفر نے تڑپ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ برہان صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ختم نہیں ہوا۔ وہ جو رانی کی ماں نے کہا تھا نا کہ شکاری شروع ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ثریا چچی نہیں تھی، ان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ برہان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ثریا چچی تو اس حادثے میں ختم ہو گئی اور رانی ہماری قید میں ہے، اب کون ہو سکتا ہے؟ نیلوفر نے وہ سلور کپڑا برہان کے سامنے کیا۔ اس پر غور کریں برہان صاحب، ثریا چچی برسوں سے حویلی سے باہر تھی، ان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنے گنڈے کہاں سے آئے؟ ان کو ہمارے شہر والے بنگلے کا پتہ کس نے دیا؟ رانی تو حویلی میں تھی، اسے تو ہمارا پتہ معلوم ہی نہیں تھا۔ برہان خاموش ہو گیا۔ نیلوفر کی بات میں وزن تھا، اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا۔ تمہارا شک کس پر ہے؟ نیلوفر نے گہرا سانس لیا۔ فیروز بھائی۔ برہان کا رنگ یکدم بدل گیا، وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ فیروز میرا بھائی؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو لاریب کے ساتھ خوش ہے، اسے جائیداد سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔
خوش نہیں ہے وہ، نیلوفر نے انکشاف کیا۔ ولیمے والی رات جب میں اور آپ سٹیج پر تھے، میں نے فیروز بھائی کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آغا جان نے ساری وصیت برہان کے نام کر دی ہے، اب ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ مجھے اس وقت لگا شاید وہ مذاق کر رہے ہیں، پر اب سب کڑیاں مل رہی ہیں۔ برہان کی اعصاب تن گئی۔ اگر یہ سچ تھا تو دشمن باہر نہیں، گھر کے اندر تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک خاص آدمی کو فون کیا اور فیروز کے پچھلے 1 ماہ کی تمام کال ڈیٹیلز اور بینک ٹرانزیکشنز نکالنے کا حکم دیا۔ رات کے 2 بجے برہان کے لیپ ٹاپ پر ایک ای میل آئی۔ جیسے جیسے وہ فائلز دیکھتا گیا اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کی لہریں آتی گئیں۔ فیروز نے سریا بیگم کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ٹرانسفر کیے تھے، اور وہی تھا جو سریا بیگم کو ہر پل کی خبر دے رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف نیلوفر کو مارنا نہیں تھا، بلکہ برہان کو بھی راستے سے ہٹانا تھا تاکہ آغا جان کی ساری سلطنت اس کے قبضے میں آ جائے۔ نیلوفر تم صحیح کہتی تھی، برہان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی چنگاری تھی، مگر اس بار یہ غصہ نیلوفر کے لیے نہیں بلکہ اس غدار بھائی کے لیے تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ نیلوفر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ برہان نے ایک ستفاکانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پستول چیک کی، وہی جو ایک شکاری اپنے شکار کے ساتھ کرتا ہے۔ فیروز نے سوچا تھا کہ وہ آگ سے کھیل کر بچ جائے گا، اب میں اسے اس آگ میں جلاؤں گا جو اس نے ہمارے لیے لگائی تھی۔ اگلے ہی دن برہان نے حویلی میں ایک بڑی دعوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے فیروز اور لاریب کو بھی خاص طور پر مدعو کیا۔ فیروز بہت خوش تھا، اسے لگا کہ سریا بیگم کے مرنے کے ساتھ ہی سارے ثبوت ختم ہو گئے ہیں اور اب وہ برہان کا اعتماد جیت کر اپنا کام پورا کر لے گا۔ دعوت کے دوران جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، برہان اچانک کھڑا ہو گیا۔ آغا جان، میں آپ سب کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ برہان نے بڑے پردے پر ایک ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو میں فیروز اور سریا بیگم کی ملاقات کا وہ منظر تھا جو برہان کے آدمی نے بڑے مشکل سے ڈھونڈا تھا۔ اس میں فیروز صاف کہہ رہا تھا، جیسے ہی برہان اور نیلوفر گودام پہنچے آگ لگا دینا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ لاریب نے صدمے سے فیروز کو دیکھا۔ آغا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فیروز، یہ کیا ہے؟ آغا جان کی آواز حویلی میں گونجی۔ فیروز نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر برہان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے گردن سے دبوچ لیا اور اسے میز پر پٹک دیا۔ کدھر جا رہے ہو چھوٹے بھائی؟ ابھی تو پکا ولیمہ ہونا باقی ہے تمہارا۔ برہان نے فیروز کو سب کے سامنے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ میں نے تجھے بھائی سمجھا اور تو نے میری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی، تو نے آغا جان کو زہر دینے کی سازش کی۔ نیلوفر دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سکون تو تھا کہ سچ سامنے آ گیا، مگر اسے دکھ بھی تھا کہ جس گھر کو وہ اپنا سمجھ رہی تھی وہاں ہر طرف سانپ چھپے ہوئے تھے۔ برہان نے فیروز کو پولیس کے حوالے کر دیا اور لاریب کو طلاق دلوا کر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب حویلی میں صرف وہی لوگ بچے تھے جو سچے تھے۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں تھے، برہان نے نیلوفر کو ایک نیا باکس دیا۔ کھولو اسے، اس نے نرمی سے کہا۔ نیلوفر نے باکس کھولا تو اندر وہی سلور میکسی تھی، مگر اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور مکمل تھی۔ اس پر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی کٹ نہیں تھا۔ یہ تمہاری نئی زندگی کا جوڑا ہے، برہان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نیلوفر مسکرائی، اس کی وہ پرانی شرارت واپس آ رہی تھی۔ اچھا، اور اگر میں نے اسے پہن کر دوبارہ کسی کھڑکی سے جھانکا تو؟ برہان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تو پھر اس بار تالا نہیں لگے گا، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ اس کھڑکی میں کھڑا ہوں گا۔ فیروز کے جیل جانے اور سریا بیگم کے عبرتناک انجام کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ لاریب، جو اس سارے ہنگامے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، اب ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ برہان نے اسے طلاق تو دلوا دی تھی، مگر لاریب کا دکھ یہ تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے زندگی کے خواب دیکھے تھے وہی اس قدر شفاق نکلا۔ نیلوفر اب لاریب کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر چنچلتا بھول کر سارا دن لاریب کے پاس بیٹھی رہتی۔ ایک دوپہر نیلوفر لاریب کے لیے پھلوں کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ لاریب کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے اسی باغ کو دیکھ رہی تھی جہاں کبھی وہ فیروز کے ساتھ ٹہلا کرتی تھی۔ آپی، کچھ کھا لینا، آپ تو بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں۔ نیلوفر نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لاریب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ نیلوفر، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کاش میں نے بھی تمہاری طرح کھڑکیوں سے جھانکا ہوتا، کاش میں نے بھی فیروز کی اصلیت جاننے کی کوشش کی ہوتی۔ میں تو اندھی ہو کر اس سے محبت کرتی رہی اور وہ میرے ہی بھائی کے خون کا پیاسا نکلا۔ نیلوفر نے اسے گلے لگا لیا۔ جو بیت گیا اسے بھول جائیں آپی، اب نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ برہان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اب آپ کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ برہان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پر سنجیدگی۔ نیلوفر، ذرا باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔
نیلوفر باہر نکلی تو برہان اسے لے کر لائبریری میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور وہ کاغذات میز پر رکھ دیے۔ نیلوفر، فیروز نے جیل سے ایک خط بھیجا ہے۔ وہ اپنی جائیداد کا وہ حصہ جو اس کے نام تھا کسی گمنام ٹرسٹ کے نام کر رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سریا چچی کے پیچھے تھے اور اب فیروز کو جیل سے چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیلوفر کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ باہر آ جائے گا؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، برہان نے عزم سے کہا، مگر مجھے شہر سے باہر جانا ہوگا ان لوگوں کا پتہ لگانے۔ میں تمہیں اور لاریب کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آغا جان کی طبیعت بھی ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں برہان صاحب، میں ہوں نا۔ اب میں وہ ڈرپوک نیلوفر نہیں رہی۔ وہ حویلی کی ایک ایک اینٹ پر نظر رکھوں گی۔ نیلوفر نے ہمت دکھائی مگر اس کے اندر ایک انجانہ خوف سر اٹھا رہا تھا۔ برہان کے جانے کے بعد حویلی کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہونے لگی۔ رات کے وقت نیلوفر کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی حویلی کی دیواروں کے ساتھ ہی چل رہا ہو۔ ایک رات جب وہ لاریب کو سلا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسے بیسمنٹ تہہ خانے کی طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ نیلوفر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے سوچا برہان کو فون کرے مگر پھر اسے اپنی کہی بات یاد آئی کہ وہ بہادر بنے گی۔ اس نے ایک بھاری شمع دان اٹھایا اور دبے پاؤں بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگیں۔ نیچے اندھیرا گھپ تھا، صرف ایک کونے میں لگی چھوٹی سی کھڑکی سے چاندنی چھن کر آ رہی تھی۔ رونے کی آواز اور ایک پرانی الماری کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ نیلوفر نے ہمت کر کے الماری کو دھکا دیا تو وہاں ایک خفیہ راستہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں رانی بیٹھی تھی مگر اس کی حالت دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے زمین کھود رہی تھی۔ وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے، وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ رانی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو کمرے میں نظر بند تھی، نیلوفر نے قریب جا کر پوچھا۔ رانی نے نیلوفر کو دیکھا تو اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نیلوفر مجھے بچا لو، فیروز کے آدمی یہاں آ گئے ہیں۔ وہ آغا جان کی وصیت ڈھونڈ رہے ہیں جو اس تہہ خانے میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وصیت مل گئی تو وہ سب کو مار دیں گے۔ نیلوفر کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ فیروز جیل میں ہو کر بھی اتنا طاقتور تھا۔ اچانک اوپر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ وہ آ گئے، رانی نے سسکتے ہوئے کہا۔ نیلوفر نے فوراً رانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسی خفیہ راستے کے اندر کھینچ لیا۔ وہ دونوں اندھیرے میں دپک کر بیٹھ گئیں۔ اوپر سے دو نقاب پوش گنڈے نیچے اترے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچ اور ہتھیار تھے۔ فیروز بھائی نے کہا ہے کہ آج رات کام تمام کرنا ہے، وصیت ملے نہ ملے اس لڑکی نیلوفر کو ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ برہان کی کمزوری وہی ہے، ایک گنڈے نے ہراتے ہوئے کہا۔ نیلوفر نے اندھیرے میں رانی کا ہاتھ سختی سے بھینچا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اسے صرف اپنی نہیں بلکہ پورے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا مگر سگنل غائب تھے۔ اب اسے اپنی اسی کینچی والی زبان اور دماغ کا استعمال کرنا تھا جس سے برہان اکثر چڑھتا تھا۔ اس نے پاس پڑا ایک پرانا لوہے کا ڈبہ دور پھینکا جس سے زوردار آواز ہوئی۔ گنڈے آواز کی سمت بھاگے۔ نیلوفر نے موقع پا کر رانی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں دوسری طرف سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اوپر پہنچ کر نیلوفر نے بیسمنٹ کا بھاری دروازہ باہر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور اوپر سے ایک بھاری صوفہ گھسیٹ کر رکھ دیا۔ گنڈے اندر قید ہو چکے تھے مگر وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیلوفر بھاگ کر آغا جان کے کمرے میں گئی اور گارڈز کو الرٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور ان گنڈوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب برہان واپس آیا اور اسے سب پتہ چلا تو اس نے نیلوفر کو سینے سے لگا لیا۔ تم نے تو کمال کر دیا نیلوفر، میں نے تمہیں بہادر بننے کو کہا تھا، تم تو جنگجو بن گئی، برہان نے فخر سے کہا۔ نیلوفر نے مسکراتے ہوئے برہان کی شرٹ کا بٹن مروڑا۔ وہ تو ٹھیک ہے پر اب میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ اب سے اس حویلی کی تمام کھڑکیوں پر تالے میں لگاؤں گی اور چابی میرے پاس ہوگی تاکہ کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے اور کوئی اندر والا باہر نہ جھانک سکے۔ اس نے شرارت سے کہا تو برہان کا قہقہا گونجا۔ اسی دوران رانی نے آغا جان اور نیلوفر سے معافی مانگ لی۔ آغا جان نے اسے معاف تو کر دیا مگر اسے توبہ کے لیے مکے بھیج دیا تھا۔ حویلی اب سچ مچ دشمنوں سے پاک ہو چکی تھی۔ فیروز کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی تھیں اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ حویلی میں کئی مہینے گزر چکے تھے مگر اب اس کی فضاؤں میں سازشوں کا زہر نہیں بلکہ خوشیوں کی بھینی بھینی مہک رچی بسی تھی۔ آغا جان اب پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند اور حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ لاریب کی زندگی میں بھی دھیرے دھیرے ٹھہراؤ آ رہا تھا۔ اس نے برہان کے مشورے پر اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی اور اب وہ گھر کے حساب کتاب میں آغا جان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ رانی اپنی توبہ اور اصلاح کی مستقل طور پر شہر سے دور ایک دینی ادارے میں منتقل ہو چکی تھی جہاں سے اس کے آنے والے خطوط ندامت اور سکون سے بھرپور ہوتے تھے۔ ایک سہانی شام برہان اور نیلوفر حویلی کے اسی وسیع و عریض باغ میں ٹہل رہے تھے جہاں کبھی دکھوں کے سائے لہراتے تھے
نیلوفر نے آج بھی وہی سلور میکسی پہنی ہوئی تھی جسے برہان نے خاص طور پر دوبارہ بنوایا تھا۔ وہ اسی لباس میں بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے ولیمے کی اس یادگار رات کو لگی تھی، بس اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانا ڈر نہیں بلکہ ایک فاتحانہ سکون تھا۔ برہان صاحب، کیا آپ کو یاد ہے جب میں پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی تو میں آپ سے کتنا ڈرتی تھی؟ نیلوفر نے برہان کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ برہان نے رک کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ ڈرتی تھی؟ تم تو مجھے ریچھ کہتی تھی نیلوفر، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے تو میری ناک میں دم کر رکھا تھا، کبھی کھڑکیوں سے جھانکنا، کبھی جاسوسی کرنا۔ اسی نے نیلوفر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے لبوں سے لگا لیا۔ نیلوفر نے کھلکھلا کر کہکا لگایا، وہ تو میں اس لیے کرتی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرا ہونے والا شوہر کتنا کھڑوس ہے۔ پر سچ تو یہ ہے برہان صاحب، اس کھڑکی نے مجھے زندگی کا وہ راستہ دکھایا جہاں آپ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اگر میں اس رات اس کھڑکی سے نہ جھانکتی تو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اس گھر کی جڑیں کتنی کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ برہان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہاری اسی نادانی نے ہمیں بچایا ہے نیلوفر۔ آج فیروز اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، سریا چچی کا باپ بند ہو چکا ہے اور حویلی اب سچ مچ ایک گھر بن گئی ہے، اور یہ سب تمہاری ہمت اور اسی محبت کی وجہ سے ہوا ہے جو تم نے مجھے دی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ کے بکھرے ہوئے تھے۔ آغا جان بیلکنی میں بیٹھے مسکراتے ہوئے اپنے پوتے اور بہو کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اطمینان تھا کہ اب حویلی کے چراغ روشن ہیں۔ برہان صاحب، ایک بات تو بتائیں، نیلوفر نے اچانک رک کر سنجیدگی سے پوچھا۔ جی فرمائیے، برہان نے آبرو اچکائے۔ اب میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیا آپ اب بھی مجھے کمرے میں بند کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے آنکھ ماری۔ برہان نے کہکا لگایا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اب تمہیں کمرے میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیلوفر، کیونکہ اب تم میرے دل کے اس کمرے میں قید ہو جس کی چابی میں نے ہمیشہ کے لیے کہیں گم کر دی ہے۔ اب یہاں سے بھاگ کر دکھاؤ تو جانوں۔ نیلوفر نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اسے بتا رہی تھی کہ یہ قید دنیا کی آزادی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ دونوں اسی سرخ ہوتے آسمان تلے ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے، جہاں اب صرف محبت تھی، یقین تھا، اور ایک ایسی ابدی خوشی تھی جس پر اب کوئی دشمن نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔